صحیح بخاری حدیث نمبر 6947 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے؟ تو حضرت نعیم نے اسے 800 درہم میں خرید لیا۔ تو اب کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام جو ہے فروخت کرتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کاروبار تھا غلام فروخت کرنا؟ یعنی کہ یہ ایک طنزیہ انداز میں وہ بخاری کی حدیث کو اس کا انکار کرنے کی خاطر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی کر رہا ہے۔ ہم اس کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے وہ قرض دار تھے، انہوں نے وصیت کی، ان کے پاس یہ غلام ہی تھا، ایک غلام ہی تھا، انہوں نے وصیت کی کہ اس کو آزاد ہے، یہ میری زندگی یعنی کہ اس کو آزاد کر دینا۔ تو اب جب فوت ہو گیا تو وہ قرض دار تھا، تو جب بندہ فوت ہو جائے گا تو اس کی چیز کو ہبا کرنے سے پہلے تو اس کا قرض اتارنا، یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بیچا، بیچ کے اس کا قرض اتارا، بیچ کے اس کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اتار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رقم تھی اس کے ساتھ اس کا جب قرض اتارا تو ایک آدمی کی جان قرضے میں پھنسی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یعنی کہ بیچ کر اس کی جان کو چھڑایا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام جو ہے وہ فروخت کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرنا، حالانکہ اسلام تو آزادی چاہتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے میں چاہتے تھے کہ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کیا جائے۔ اب رہا کہ غلاموں کو خریدنا یہ منع تھا؟ نہیں، وہ کیونکہ کئی مقام میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 92 میں بھی، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 80 اور 89 میں بھی، اور اسی طرح سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ آپ غلام آزاد کریں۔ تو اب غلام آزاد کیسے کریں گے؟ اگر ہم خریدیں گے تو آزاد کریں گے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر غلام خریدتے بھی تھے تو وہ مقصد یہ تھا کہ ان کو آزاد کیا جائے، اگر یہ آگے غلام بیچ بھی دیا ہے تو مقصد یہ تھا کہ ایک جان قرضے میں پھنسی ہوئی ہے، پہلے اس کو تو ہم اتارے۔ تو اس لیے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آقا علیہ السلام کی زندگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، حدیث پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔